السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے سورہ توبہ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر، کیونکہ ہم نے پہلی 40 آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ تقریباً تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم 5 آیات کو اکٹھا بیان کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ سے پہلے بھی یہ درخواست کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام صرف اور صرف دین کی تبلیغ ہے، اور اس تبلیغ میں آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں، اور آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے۔ اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، کیونکہ دین اسلام اور قرآن آخری نبی اور آخری کتاب ہیں، اور قیامت تک آخری نبی اور آخری کتاب کا ہی حکم چلے گا۔ اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ مطلب کہ اس سرزمین سے مطلب سرزمین عرب 4 ماہ تک کی آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، آپ یہاں پہ رہو، چلو پھرو اور غور کرو، مگر تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ مت خیال کرنا کہ 4 ماہ کی مہلت مل گئی ہے تو ہم اللہ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر لیں گے۔ اللہ حاکم الحاکمین ہے، اس کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی، اور جو کرے گا وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی جو منصوبہ بندی کرے گا وہ رسوا ہوگا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان کو جہاں پاؤ، ان مشرکوں کو، یعنی حرمت والے جو 4 مہینے ہیں وہ گزر جائیں تو ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو ناظرین، ان 5 آیات میں جو سب سے اہم آیت ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کے گرد و نواح، صفا و مروہ اور مناسک حج کی جتنی جگہیں ہیں سب جگہوں پہ یہ اعلان کروا دیا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کر کے جو قافلہ تھا وہ حج کے لیے بھیجا، اور ان سب کو ہدایت کر دی کہ آپ نے وہاں جا کے یہ اعلان کر دینا ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ کوئی ننگا نہ بیت اللہ کا طواف کرنے کا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ حج کے دن، حج کے موقع پر اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد ہی مکہ میں مشرکوں کا داخلہ بند ہوا اور ان کی بے حیائی کی رسمیں ختم ہوئیں۔ ناظرین، یہ اس اعلان کے ساتھ ایک اعلان اور بھی کرتے تھے کہ ایمان والوں کے سوا جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا، یعنی جو شخص مسلمان ہوا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان دے کر بھیجا تھا۔ پھر آپ نے ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کریں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اور ان کے حکم پر میں نے اور میرے ساتھیوں نے اور علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی میں یہ اعلان کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ 4 ماہ کی مہلت دینے، ننگے کو طواف کرنے کی اجازت ختم کرنے اور آئندہ سال کسی مشرک کے حج نہ کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی ایک اعلان یہ بھی کرتے تھے، جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور آج ہم بھی تمام ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی خطے میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، فرانس میں ہیں، یا دور دراز افریقہ کے جنگلات میں ہیں، جہاں ایمان والے نہیں پہنچے، جہاں دین کی تبلیغ نہیں پہنچی، ہم اس اپنے چینل کی وساطت سے انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں، خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں، کیونکہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ بھی اللہ کے نبی کی امتیں ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے نبی کی امتیں ہیں، ان پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، لیکن جب وہ نبی موجود تھے، جب ان کی کتاب موجود تھی۔ آج نہ وہ نبی موجود ہیں، نہ ان کی کتاب موجود ہے، اور آخر الزمان نبی دنیا میں تشریف لا چکے، آخری کتاب دنیا میں آ چکی۔ اب آخری کتاب اور آخری نبی کا ہی قانون چلے گا۔ اس لیے تمام غیر مسلموں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں اور اسلام اختیار کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، یہی ان کی نجات ہے، ورنہ دوزخ ان کے لیے تیار ہے۔ یہ مت سوچیں کہ اب وہ پچھلے انبیاء کی امت میں ہیں۔ پچھلے انبیاء اگر اس وقت آ جائیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تابع داری اختیار کریں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، ہمارے نبی کے ساتھ امتی کے طور پہ پیش ہوں گے، نبی کے دین کو تسلیم کریں گے، نبی کا کلمہ پڑھ کے اس قانون کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اس آخری کتاب اور آخری نبی کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے تابع داری اختیار کریں گے۔ اللہ آپ سب کو بھی ہدایت دے اور تمام سننے والوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، جو کمی کوتاہی ہے اللہ ہماری معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔